تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شعراء اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ حضرات بیٹھے رہیں۔ اس عبقری شخصیت کے پروقار خطاب کے بعد ابھی آپ کو فاتح شری لنکا کشمیر والے آقا، کشمیر والے آقا، اب تو کرو اشارہ، کشمیر والے آقا، اب تو کرو اشارہ، منجدھار میں ہے کشتی، اس کو ملے کنارہ، ارشاد و موعظت سے، ارشاد و موعظت سے احباب کو سوارا، کل کے رضا کو لے کر دشمن کو بھی سدھارا، کل کے رضا کو لے کر دشمن کو بھی سدھارا، دیوانوں آؤ آ کر، دیوانوں آؤ آ کر، دیکھو ذرا یہ منظر، دیوانوں آؤ آ کر، دیکھو ذرا یہ منظر، مقبول آستاں کا کیا خوب ہے نظارہ، مقبول آستاں کا کیا خوب ہے نظارہ۔ حضرات 5 جنوری کو حاویری میں مفتی سخاوت حسین صاحب قبلہ کی تقریر ہے۔ اب میں بلا تاخیر و تمہید شہنشاہ خطابت، مناظر اہل سنت، ادیب شعر و سخن، ماہر علم و فن، مقرر شعر بیاں، فاتح شری لنکا حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری الحاج محمد احسان صاحب قبلہ شری لنکا سے میں گزارش کرتا ہوں وہ آئیں مائک پر اپنے ولولہ انگیز خطاب سے سامعین کے دلوں میں پھوٹتی ہوئی تپش کو شعلہ جوالہ بنائیں۔ آئیں حضرت کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، حضرت علامہ مفتی محمد احسان صاحب قبلہ زندہ باد۔
آپ بیٹھ جائیے، تمام حضرات آپ بیٹھ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذويه وصحبه أبد الدهور وكرما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سادات عظام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ابھی تعارف میں کہا گیا، حقیقت تو یہ ہے کہ نہ ہی میں شہنشاہ خطابت ہوں اور نہ ہی فاتح سری لنکا، بلکہ الحمدللہ اس بات کا فخر ہے کہ علماء اہل سنت کا میں غلام ہوں. خیر، وقت کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ جو وقت دیا گیا اس کے تحت گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور عادت کے مطابق سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں استغاثہ کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہیں لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہیں لاج یا غوث اعظم. گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث
اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم حضرات، میرا خطاب عوام کی طرف ہوتا ہے، پھر بھی علماء کرام سے گزارش ہے مؤدبانہ کہ کوئی ایسی بات ہو تو میری اصلاح فرما دیں. اور میں چونکہ سری لنکا سے آیا ہوں، میری زبان اردو بھی نہیں، اس لیے اگر میری بول چال میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو آپ حضرات درگزر فرما دیں. یہ سیدنا کشمیری اعلیٰ حضرت السید مقبول احمد شاہ قادری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضہ عنا کا کرم ہے کہ حضرت نے اپنی حاضری کا شرف بخشا اور حضرت ہی کے عرس کے موقع پر کچھ لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا. حضرت چونکہ تقریباً سن 1918 میں سری لنکا تشریف لا چکے ہیں اور تقریباً 2 سال وہاں خدمت دین بھی کی ہے، اس وقت اکابرین میں سے جو ساؤتھ انڈیا سے تشریف لائے تھے، آج بھی ان کے صاحبزادے ڈاکٹر شعیب عالم تکیہ موجود ہیں. تقریباً ماشاءاللہ 80-82 سال کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ مزید ان سے دین کی خدمات لیں. ان کے والد محترم اس زمانے میں کولمبو میں تھے، سری لنکا میں خدمت کر رہے تھے. اور یہ ایسے شخص ہے کہ ان کے دادا نے پوری سری لنکا میں تقریباً 355 مساجدیں قائم کی. 355 مساجدیں سری لنکا میں ان کے دادا نے قائم کی. اللہ اکبر. اور آج خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولود عربی زبان میں، غوث اعظم کی مولود عربی زبان میں، حضرت خواجہ شاہ الحمید ناغوری کی مولود عربی زبان میں، یہ تمام کتابیں الحمدللہ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور بہت ہی شوق کے ساتھ لوگ آج بھی پڑھتے ہیں. اور ان میں سے سیدنا امام العروس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 355 قریب مساجد قائم کی، ان کی فقہ کی کتابیں جو شافعی مسلک کے تھے، فتح المغانی اور فتح الدیان، اتنی مقبول کہ آج بھی بوڑھی عورتیں اس کو زبانی پڑھتی ہیں. سبحان اللہ، یہ علماء کرام کا فیضان ہے. خیر، سیدنا مقبول احمد شاہ قادری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی سری لنکا میں خدمت دین انجام دیا. اور اس وقت ایک بہت بڑے عالم جو سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ صوفی عبد القادر جو حیدرآباد کے تھے، ان کے خلیفہ کائل پٹنم ساؤتھ انڈیا کے، جن کا نام بھی صوفی عبد القادر ہے، انہوں نے حضرت کا زمانہ پایا اور غالباً حضرت سے فیضیاب بھی ہوئے. اور اس وقت سری لنکا میں وہابیوں کے عقائد، دیوبندیوں کے عقائد جو تمل زبان میں شائع ہوئے ہیں، یہ صوفی حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ کرنے کی وجہ سے الحمدللہ سری لنکا میں ان دیوبندیوں کے عقائد سے لوگ آشنا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کے ذریعے وہاں تک یہ پیغام پہنچایا اور الحمدللہ آج بھی سنی علماء تمل زبان میں ان وہابیوں کا کھلم کھلا رد کرتے ہیں. حضرت سیدنا مقبول احمد شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مقبول ہوئے کہ اس زمانے کے جو مشہور تاجر تھے، غالباً عبد الکریم چھتری والا ان کا نام تھا، انہوں نے سیدنا مقبول احمد شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی، ان کی شان و شوکت، ان کی بزرگی کو دیکھ کر ان کو اطلاع کیے بغیر اپنی ایک بیٹی کا پیغام یعنی شادی طے کرا دی تھی اور حضرت کو پتہ تک نہ چلا. اور جب حضرت کے ایک خادم نے حضرت کو اس کی اطلاع دی تو وہ حضرت اس سے خوش نہیں ہوئے اور فوراً ہی اپنی مبارک چھتری لے کے اس جگہ سے روانہ ہو چکے. اس کے بعد ہندوستان تشریف لائے. خیر، یہ بہت طویل واقعہ ہے. سیدنا ہمارے حضرت الحاج قاضی اسماعیل صاحب مقبولی نے سوانح مقبول میں ان کی تفصیلات تحریر فرمائی ہے، آپ حضرات اس کا مطالعہ کیجئے. مجھے عرض یہ کرنا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کشمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے کہ الحمدللہ آج میں ایک چھوٹا بچہ آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں اور الحمدللہ انہوں نے جس مشن پہ کام کیا، رد وہابیہ، ہمارے سری لنکا میں 50 سال کا زمانہ
بلکہ 70 سال کا زمانہ گزر چکا، آج بھی ان کی یاد قائم ہے. اور یہ حضرت قاضی اسماعیل مقبولی صاحب کی مہربانی کہ حضرت کے نام سے آج بھی الحمدللہ ہم نے المقبول ٹرسٹ قائم کیا، اور الحمدللہ وہاں سے دین و سنیت کا کام بھی ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، صرف آپ ہانگل والے حضرت سے فیضیاب نہیں ہیں، صرف کرناٹک والے حضرت سے فیضیاب نہیں ہیں، الحمدللہ ہم غلامان اعلی حضرت بھی اعلی حضرت سے فیضیاب ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، جاری رہے گا. تو محترم حضرات، ابھی آپ نے تقاریر سنی، حضرت مفتی شہریار مدد اللہ العالی نے علم دین پر بہت بہترین روشنی ڈالی، سبحان اللہ. اور آخر انہوں نے ایک بات یہ بھی کہہ دیا کہ ترجمہ پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہو. انہوں نے یہ بات کہیں کیوں؟ اس میں راز کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہاں کے حالات سے میں زیادہ واقف نہیں، لیکن الحمدللہ باہر گھومنے کا موقع ملا، اور ہمارے سری لنکا میں بھی چونکہ پڑھا لکھا طبقہ بہت ہے، انگریزی زبان کی شہرت بہت ہے. سری لنکا کو چھوڑو، آپ چلے جائیے آسٹریلیا کی طرف، آپ چلے جائیے برطانیہ کی طرف، آپ چلے جائیے نیوزی لینڈ کی طرف، اور افریقن کنٹریز میں بھی چلے جائیے. آج وہابیت رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. اور لوگ عربی میں توجہ نہیں دیتے، اردو میں توجہ نہیں دیتے، توجہ دیتے ہیں تو زیادہ تر انگریزی زبان میں توجہ دیتے ہیں. اور ان غیر مقلدوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جتنی بھی کتابیں ہیں، مثال کے طور پر بخاری شریف، اس کا انگریزی ترجمہ کر لیا، ہم سے پہلے کر لیا. مسلم شریف کا انگریزی ترجمہ کر لیا، تفسیر ابن کثیر کا بھی انگریزی ترجمہ کر لیا، قرآن کریم کا بھی انگریزی ترجمہ انہوں نے کیا. لیکن کیسی چال چلی، کیسی تحریفات کی، اللہ اکبر. کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی اپنے حضرت مفتی شہریار صاحب سے سنا، انہوں نے ایک حدیث پاک تلاوت کی کہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ، میں نے پورا ایسٹ اور ویسٹ چھان ڈالا، مشرق و مغرب میں نے چھان ڈالا، لیکن یا رسول اللہ آپ سے بہتر کسی شخص کو نہیں پایا. اور آگے کے الفاظ، آپ کے خاندان بنو ہاشم سے بہتر کسی خاندان کو نہ پایا. اللہ اکبر. اسی کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے یوں فرمایا، یہی بولے سدرہ والے. حضرت جبریل امین کا مقام سدرۃ المنتہا، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا. تو ترجمہ فرمایا، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے یا رسول اللہ سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. لیکن ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. ابن کثیر کا انگریزی ترجمہ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، جب اس تفسیر کا موقع آتا ہے تو اس پوری حدیث پاک کو ترجمے سے ہی ہٹا دیا. اب کیا ہوا؟ جس کو انگریزی میں ابن کثیر پڑھنی ہے، جو صرف انگریزی جانتے ہیں، ان سے ہم کہیں گے کہ ابن کثیر میں یہ حدیث موجود ہے. وہ جب انگریزی میں دیکھے گا تو حدیث نہیں پائے گا، علماء اہل سنت پر بہتان لگائے گا کہ علماء اہل سنت نے جھوٹ باندھا، ابن کثیر پر جھوٹ باندھا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث تو موجود ہے. ان کے امام ابن کثیر کو یہ بہت مانتے ہیں، چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فضائل پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جو احادیث ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچانی، اولیاء کرام کے تعلق سے جو احادیث ہیں عوام تک نہیں پہنچانی، اس لیے ترجمہ کرنے سے ہی چھوڑ دیا، پوری حدیث کو غائب کر دی تاکہ عوام کو پتہ ہی نہ چلے اور اوپر سے بلیم علماء اہل سنت پہ آئے. ایک اور مثال،
یہ بھی ابن کثیر میں حدیث ہے اور تقریباً 11 تفسیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سال کے ایک مقررہ دن پر شہدائے احد کی مزار پہ حاضری دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی اس پر عمل کیا. اور ہمارے علماء اہل سنت اس حدیث پاک کو لے کر اور ثابت کرتے ہیں. یہ حدیث پاک بھی ابن کثیر میں بھی موجود، لیکن انگریزی ترجمے میں اس کو پورا ہٹا دیا. اسی طرح اور بھی کئی احادیث پاک جو عربی ابن کثیر میں ہے انگریزی سے ہٹا دیا تاکہ کوئی اس بات کو ثابت ہی نہ کر سکے کہ عرس منانا جائز. یہ تو ابن کثیر کی بات ہوئی. آئیے بخاری شریف، صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو کتاب الصلاح باب المساجد اللاتی علی طرق المدینہ میں نقل فرمایا. باب اس کا کہ مسجد مدینہ شریف کے راستے میں جو مساجد ہے اس کے تذکرے کا باب. جب یہ باب آتا ہے امام بخاری نے حدیث پاک نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی جگہ نماز ادا فرمائی جس کے بازو میں قبرانی او ثلاثتن، 2 یا 3 قبریں ہیں. اور آج کا وہابی کیا کہتا ہے؟ اجمیر شریف میں نماز نہیں ہوتی، بغداد شریف میں مسجد میں نماز نہیں ہوتی، بریلی شریف میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ مزار بازو میں ہے. اور حدیث پاک پیش وہ کرتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ نے یہودی اور نصارہ پر لعنت بھیجی اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا. یہی حدیث ہے نا. اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی، انہوں نے انبیاء کرام کے قبروں کو مساجد بنا لیا. محترم حضرات، اس حدیث پاک کو لے کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مزار کے بازو میں مسجد ہے تو وہاں نماز نہیں ہوتی، جبکہ حدیث شریف کی شرح جب پڑھیں گے تو واضح طور سے محدثین نے تحریر فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھی جائے، without any barrier، کسی پردے کے بغیر قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھی جائے اور نہ ہی قبروں کے اوپر مسجد بنائی جائے. حدیث کا مطلب یہ. لیکن فٹ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی مزار کے بازو میں مسجد ہے تو نماز نہیں ہوئی. محترم حضرات، مزار کا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مزار کے اوپر مسجد نہیں بنی. مزار کا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد اوپر نہیں بنی بلکہ مسجد بازو میں بنی ہے. اور حدیث میں ممانعت قبروں کے اوپر مسجد بنانے کی ہے. تو اجمیر شریف میں غریب نواز کا مزار موجود ہے، مطلب یہ کہ اس کے اوپر مسجد نہیں بنی، اس کے برابر میں مسجد بنی ہے. ہم تو ایسی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں جو مزار کے بازو میں ہے، لیکن یہ فٹ وہ حدیثیں کرتے ہیں جو قبروں کے اوپر مسجد بنانے والی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات کو اگر کوئی تسلیم بھی کر لے تو بخاری شریف میں اس حدیث کا معنی کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد میں نماز ادا فرمائی جس کے بازو میں 2 یا 3 قبریں ہیں. بخاری شریف کی حدیث. تو ہم الحمدللہ بریلی شریف میں نماز ادا کر کے حدیث پاک پر عمل کیا. سیدنا اعلی حضرت مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بازو میں مسجد میں نماز ادا کر کے سنت مصطفیٰ پر عمل کیا. لیکن چونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے، جب انگریزی ترجمہ بخاری شریف کا کیا ڈاکٹر محسن خان، جو آج بھی مدینہ یونیورسٹی کا لیکچرر ہے، اس نے ترجمہ کرتے وقت جب اس باب پہ آیا باب المساجد اللاتی علی طرق المدینہ، the chapter of the masajid on the way to مدینہ، پتہ ہے کیا لکھتا ہے؟ اس باب میں جو احادیث مذکور ہیں اس کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے، معاذ اللہ رب العالمین. قبر کا لفظ ہے، مسجد کا لفظ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ظہر کی نماز ادا کی، یہ بھی حدیث میں لفظ ہے. تو کیا ظہر کی نماز کو ادا کرنا انگریزی میں ترجمہ نہیں ہو سکتا؟ 2 یا 3 قبروں کا ترجمہ انگریزی میں نہیں ہو سکتا؟
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد میں نماز پڑھی جس کے بازو میں 2 یا 3 قبریں ہیں، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا؟ ارے یہی مسجد کا لفظ بخاری میں کتنی جگہ پہ ہے، یہی قبروں کا لفظ بخاری میں کتنی جگہ پہ ہے، یہی نماز کا لفظ بخاری میں کتنی جگہ پہ ہے۔ یہ کہا ہوتا کہ مجھے سستی تھی اس لیے ترجمہ نہیں کیا، مان لیتے۔ یہ کہا ہوتا کہ میں نے ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے، تو بھی مان لیتے۔ ناممکن کیوں لکھا؟ That is impossible to translate the hadith which are related on the way to Madinatul Munawwara. Impossible لکھنے سے اس نے یہ اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا کہ میں تو اس بات کو نہیں مانتا، کبھی بھی ہمارے ماننے والے اس کی نظر اس حدیث پہ پڑے ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری سے اس حدیث ہی کو نکال دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک، الارواح جنود مجندہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارواح آپس میں انٹر کنیکٹڈ تھی، اور جن روحوں کا تعلق عالم ارواح میں تھا دنیا میں آنے کے بعد ان کا تعلق ان سے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 900 سال ہو چکے، آج بھی ہمارے دلوں میں غوث اعظم کی محبت ہے الحمدللہ۔ غریب نواز کو تقریباً 800 سال ہو چکے، آج بھی ہمارے دل میں غریب نواز کی محبت ہے۔ سیدنا مقبول احمد شاہ کشمیری کو تقریباً 45 سال ہو چکے، آج بھی ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ اس بات کی دلیل ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن روحوں کا تعلق عالم ارواح میں رہا دنیا میں بھی رہے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ ہماری محبت اس بات کی دلیل ہے کہ غوث اعظم کی روح کے ساتھ ہماری روح متعلق تھی، غوث اعظم کی روح کے ساتھ ہماری نسبت تھی، غریب نواز کی روح مبارکہ کے ساتھ ہماری نسبت تھی۔ چونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے، بخاری شریف میں اس حدیث کا بھی ترجمہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے کئی مقامات ہیں، اگر آپ انگریزی میں بخاری دیکھیں گے تو ان احادیثوں کا ترجمہ ہی چھوڑ دیا۔ محترم حضرات، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ان حدیثوں پر توجہ ہی نہ دیں۔ عربی تو جانتے نہیں، اردو پڑھنے کی بھی صلاحیت کسی میں نہیں، باہر والوں کو فارسی پڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں، کیسے اکابر ان کی کتابیں پڑھو گے؟ انگریزی میں پہلے انہوں نے قدم اٹھا لیا اور پورا جال بچھا دیا۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو آج کل کے انگریزی بولنے والے وہابی کیسی تقریریں کرتے ہیں؟ ایک ہے ڈاکٹر بلال فلپس، اس کا یہ کہنا کہ اگر کسی نے یا اللہ کہا تو بالکل ٹھیک کہا، اگر اس نے یا رسول اللہ کہا تو اس نے رسول کی معاذ اللہ پوجا کر دی۔ محترم حضرات، مجھے بتائیے یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی۔ دل سے بتائیے، ہم نے نبی کو اللہ مانا یا اللہ کا رسول مانا؟ اللہ مانا یا اللہ کا حبیب مانا؟ ہم نے تو اللہ کا حبیب مانا، اللہ کا نبی مانا، اللہ تو مانا ہی نہیں۔ ورشپ کے قابل تو سمجھے ہی نہیں، عبادت کے قابل تو سمجھے ہی نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ مانا۔ لیکن اس مقرر نے اس طرح کہا، کسی نے اگر یا رسول اللہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے نبی کی پوجا کی۔ کیا ذہن دینا چاہتے ہیں کہ آپ یا رسول اللہ کی صدا مت لگائیے، آپ یا حبیب اللہ کی صدا مت لگائیے، لگانے سے معاذ اللہ آپ مشرک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ابو مصعب وجدی عکاری جو لبنان کا اسکالر ہے، انگریزی زبان میں خوب تقریر کرتا ہے، اور ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، خوارج کے باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوارج یہ بدترین مخلوق میں سے ہے، بدترین مخلوق ہے، worst among the creation۔ وجہ کیا؟ کہ بتوں کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی ان آیتوں کو انبیاء اور اولیاء پر فٹ کرتے، بتوں کے تعلق سے اور کفار کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی انبیاء اور اولیاء پر فٹ کرتے، اس وجہ سے ان کو بدترین مخلوق کہا۔ اس حدیث کا بھی ترجمہ انگریزی میں چھوڑ دیا۔
تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم بدترین مخلوق میں سے ہیں. اللہ اکبر. لیکن یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیضان ہے, ہمارے علماء اہل سنت کا فیضان ہے کہ انہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی. لیکن انگریزی زبان پڑھنے والے کو صرف اگر وہ وہابیوں کی کتابیں پڑھتا ہے تو اس کو یہ میسر نہیں ہوتا. محترم حضرات, ابو مصعب وجدی عکاری نے کہا اگر کسی نے گھر میں یا مسجد میں تختی لگائی, ایک طرف تختی ہے یا اللہ, دوسری طرف تختی ہے یا رسول اللہ جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یا رسول اللہ ساتھ میں لگانا یہ شرک ہے, معاذ اللہ رب العالمین. دلیل کیا دیتا ہے کہ تم نے نبی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. اگر یہ شرک ہوتا, اللہ کے رسول کا نام اللہ کے ساتھ رکھنا شرک ہوتا تو کلمہ طیبہ پڑھنا بھی شرک ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جنت کے درختوں کے ہر پتوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا جنت شرک والی جگہ ہے؟ جنت کے درخت شرک والی جگہ ہیں؟ سبحان اللہ, معاذ اللہ رب العالمین. عوام کو ایسا یہ تاثر دیتے ہیں کہ یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ کی تختی لگانا یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح آپ کے ہندوستان کا ڈاکٹر ذاکر نائک, جس نے یہ کہا کہ اگر کوئی میلاد برتھ ڈے مناتا ہے, جنم دن مناتا ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر آپ نے ان کا جنم دن منایا جس کا انتقال ہو چکا ہے, چاہے وہ عام آدمی ہو, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ رسول ہو, یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. مجھے بتائیے جنم دن میں تذکرہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ تاریخ پیدائش کا. شرک کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اگر یہ اس کو شرک کہتا ہے کہ کسی کے میلاد کا تذکرہ کرنا, جنم دن کا تذکرہ کرنا شرک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس کو رب مانتے ہو وہ پیدا ہوا, جس کو تم رب مانتے ہو وہ پیدا ہوا. حالانکہ ہمارے رب کی شان لم یلد ولم یولد, اللہ نہ کسی کی اولاد نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد. اگر تم کہتے ہو کہ میلاد منانا یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے تو تمہارے عقیدے کے مطابق معاذ اللہ اللہ پیدا ہوا. ہم جس کی پوجا کرتے ہیں وہ پیدا ہونے سے پاک ہے, ازلی ہے, ابدی ہے. سبحان اللہ. محترم حضرات, آپ نے یہ بھی سنا ہوگا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ مزار پہ جانا بھی شرک ہے. سنا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے, اگر آپ کسی صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری دیے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ مزار پہ آرام کر رہے ہیں تبھی آپ گئے نا وہاں پہ. مزار کے اندر وہ آرام فرما رہے ہیں, اور آرام کرنے کے لیے موت کا مزہ چکھنا ضروری. بغیر موت کے مزہ چکھے کیسے آدمی قبر میں آرام کرے گا؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ موت کا مزہ چکھنے کے لیے کسی چیز کو زندہ رہنا ضروری ہے. آپ نے شربت منہ میں رکھا, آپ مر گئے, تو کیا شربت کا چکھنا پایا گیا؟ چکھنا پانے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کیا مطلب ہوا؟ نفس کا, روح کا زندہ رہنا ضروری ہے. موت کا مزہ چکھنے کے لیے روح کا باقی رہنا ضروری ہے, اور روح کو فنا ہے بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کے بارے میں بتائیے. قُلِ الرُّوحُ, آپ فرما دیجئے روح من امر ربی, یہ اللہ کے امر سے ہے, اور اللہ کے امر کو فنا نہیں. اللہ اکبر. تو اب موت کا مطلب کیا ہوا؟ روح کا بدن سے جدا ہونا. موت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ختم ہی ہو گیا. اگر ختم ہوتا ہو تو قبر کے سوال و جواب کا معنی کیا؟ قبر میں سوال و جواب کا معنی کیا؟ اگر اس کا وجود باقی ہی نہیں تو کس وجہ سے سوال و جواب؟ عذاب اور اجر دیا جانا یہ کس وجہ سے ہے؟ اور آج کل کے وہابی یہ بھی کہتے ہیں, آپ نے خوب سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے اور سن نہیں سکتے. سنا ہے کہ نہیں؟ نبی مر کر مٹی میں مل گئے اور قبر میں سنتے نہیں. ہاں, فرشتے درود پہنچاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ فرشتے درود پہنچاتے ہیں. اور ناصر الدین البانی جو سعودی کا 20 سال پہلے کا شیخ الحدیث کہلاتا تھا, جو اصل میں شیخ الحدیث نہیں بلکہ حجام تھا,
کئی احادیث کریمہ کو اس نے ضعیف اور موضوع قرار دیا، یہاں تک کہ جن حدیثوں کو امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن احادیثوں کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسناد کے ساتھ بیان فرمایا، ان حدیثوں کو بھی ضعیف اور موضوع قرار دیا۔ وہ شخص اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے۔ کس حدیث کو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا۔ ہمارے نبی ابھی دنیا میں ہیں، فرماتے کیا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو میری قبر پر مقرر فرمایا، اس فرشتے کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ تمام لوگوں کی آواز کو وہ سن سکتا ہے، تمام مخلوق کی آواز کو سن سکتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ تمام لوگوں کے نام کو وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر! اس فرشتے کا کام کیا؟ ایک دن تک نہیں، 2 دن تک نہیں، 100-200 سال تک نہیں، قیامت تک جتنے بھی لوگ مجھ پر درود پڑھیں گے وہ فرشتہ اس درود کو مجھ تک اس کے نام اور باپ کے نام کے ساتھ پہنچائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تقریباً 200, 400, 500 یا 1000 جتنے بھی لوگ ہیں یا دور سے جو بھی سنتے ہیں، سب نے الحمدللہ درود شریف پڑھا حدیث کے مطابق، اور اس وہابی کے سٹیٹمنٹ کے مطابق جس نے تصدیق بھی کی۔ ہم تو حدیث کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن یہ نبی کی سماعت کو انکار کرنے کے لیے اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اس کا جواب اسی کے منہ سے سنو۔ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور ہم تو مانتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اذان سے خالی ہو۔ ریسرچ کے مطابق ہر وقت اذان دی جا رہی ہے۔ ابھی یہاں اگر عشاء کا وقت 8 بجے ہوا تو دوسرے شہر میں 8:01 میں، دوسرے شہر میں 8:02 میں، کسی اور ملک میں مغرب کی نماز، کسی اور ملک میں فجر کی نماز، فجر کی اذان، ہر وقت اذان دی جا رہی ہے۔ اگر کسی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کہا تو اذان پوری ہوگی، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تبھی اذان پوری ہوگی، اور جب سرکار کا نامی اسم گرامی لے گا تو درود شریف پڑھنا بھی لازم۔ سبحان اللہ! بالفرض تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیتے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا، معاذ اللہ نماز پڑھنا چھوڑ دیا، پھر بھی اللہ نے تو فرما دیا نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو فرشتے تو ہر وقت بھیجتے ہیں، اور حدیث پاک میں یہاں تک آیا، مشکات شریف کی حدیث، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں روزانہ صبح 70,000 فرشتے با ادب حاضر ہو کر ادب کے ساتھ درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں۔ 70,000 کی جماعت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ اور شام کو یہ 70,000 فرشتوں کی جماعت واپس جاتی ہے، شام کو دوسری جماعت 70,000 کی آتی ہے، وہ دوسرے دن صبح تک رہتے ہیں، ایک دن میں 1,40,000۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو فرشتے کی جماعت ایک مرتبہ آ چکی قیامت تک آنے کا موقع بھی نہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ سبحان اللہ! تو فرشتے 1400 سال ہو گئے، ایک دن میں 1,40,000۔ اسلامک کیلنڈر کے مطابق اگر ایک سال میں 355 دن بھی مان لے تو 1,40,000 کو 355 سے ملٹیپلائی کیجئے، اور اس کو ملٹیپلائی کیجئے 1432 سال کے قریب، اور قیامت تک ابھی کتنے 100 سال باقی ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کتنے سال اور باقی۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر دنیا میں کوئی بھی درود نہ پڑھے تو بھی اللہ نے کروڑوں اربوں فرشتوں کا انتظام فرما دیا نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ ایسا نہیں کہ کوئی درود نہیں پڑھتا، الحمدللہ ہر مسلمان درود شریف پڑھتا ہے۔ اب دنیا میں آپ نے ہانگل میں درود پڑھا،
اس وقت کسی اور جگہ اذان ہو رہی ہے تو وہ درود پڑھ رہا ہے، سری لنکا میں درود ہو رہی ہے، امریکہ میں اس وقت دن ہے وہاں درود ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں اس وقت رات شروع ہو رہی ہے وہاں پر بھی درود ہو رہا ہے، یورپ بھی پیچھے ہے وہاں بھی درود ہو رہا ہے. سبحان اللہ. دنیا میں ہر جگہ درود، لیکن ایک فرشتہ قبر پر مقرر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر ایک فرشتہ مقرر. کیا مطلب ہوا؟ جتنے بھی لوگ درود پڑھتے ہیں سب کی آواز کو ایک وقت میں سن لیا کون درود پڑھتا ہے اور کون باتوں میں لگا ہوا ہے. درود ہی تو پہنچاتا ہے. پھر کروڑوں انسانوں نے درود پڑھا، سب کے درود کو سن بھی لیا، سب کے نام کو بھی جانتا ہے اور باپوں کے نام کو بھی جانتا ہے، اور این آنن فانن حضور کی بارگاہ میں درود کو پہنچا بھی دیتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ خادم کو اللہ نے اتنی طاقت دی، جن کی مزار کی خدمت شریف کے لیے اللہ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت دی، اس کو اقرار کرتے ہیں، حدیث کو صحیح بھی مانتے ہیں، لیکن نبی کی بات آئی تو موضوع قرار دیا، فیبریکیٹ قرار دیا. یہ ایک الگ بحث ہے. مجھے بتانا یہ ہے اگر نبی سنتے نہیں، یا رسول اللہ کہنے سے مشرک ہو جاؤ گے، وسیلہ طلب کرنے سے شرک کرتے ہو، استغاثہ سے مشرک ہو جاتے ہو، اس لیے کہ نبی سنتے نہیں، پکارو نہیں. ارے سنتے نہیں تو فرشتوں کو درود پہنچانے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی اگر سنتے ہی نہیں تو فرشتے درود پہنچاتے ہی کیوں ہیں؟ سنتے ہیں تبھی تو فرشتے درود پہنچاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب نبی سن سکتے ہیں تو درود کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ محترم حضرات، یہ اس لیے کہ ہماری عزت افزائی کے لیے آپ یہاں ادب سے درود پڑھو. فرشتہ آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگرچہ آپ سنتے ہیں لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے جو آپ پر درود و سلام پڑھے اس کا درود ادب کے ساتھ اس کے نام اور والد کے نام کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا دوں. سبحان اللہ. ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں سن سکتے، لیکن مردوں کی سننے کی بات آئی تو آج وہابیوں نے اپنا عقیدہ چینج کر دیا. پہلے کیا کہتے تھے؟ سنتے ہی نہیں. جب ہمارے علماء نے دلائل دیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مقتولوں سے گفتگو کی، بخاری شریف کی حدیث، اور اسی طرح جب آدمی قبر میں دفن کر کے جب لوگ جاتے ہیں تو جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے نا. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ صرف یہی دو موقع ہیں جو مردہ سنتا ہے، اس کے علاوہ نہیں سن سکتا. معاذ اللہ رب العالمین. کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے. وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، آیت یہ پیش کرتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اگر یہی آیت کو پوری پڑھے تو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آیت واقعی میں مردوں کے لیے نہیں بلکہ کفاروں کے تعلق سے ہے جنہوں نے نبی کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا. کفار کے تعلق سے جو نبی کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے. پوری آیت پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے. اور عوام کو بہکانے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا انک لا تسمع الموتى، نبی نہیں سنا سکتے تو تم کیسے نبی کو سناتے ہو؟ جب نبی دوسروں کو نہیں سنا سکتے تم نبی کو بھی نہیں سنا سکتے. لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ دو موقع ایسے ہیں کہ مردہ سن سکتا ہے، پھر بھی نبی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نبی نہیں سن سکتے. غلام سن سکتا ہے، نبی نہیں سن سکتے. اور قرآن کی آیت کو اس طرح پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ انگریزی زبان میں لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے حدیث میں تحریف، قرآن کی آیتوں میں تحریف اور تفاسیر میں بھی تحریف. اور آپ کو تعجب ہوگا سن کے اگر آپ نے نہ سنا ہو تو. ہندوستان کا مجھے نہیں پتا، سری لنکا میں آج کل سعودی سے جو احادیث کی کتابیں پبلش ہو کے آئی ہیں جس میں بخاری شریف بھی ہے، مشکات شریف بھی ہے اور تفسیر جلالین بھی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے اصل بخاری شریف اتنی ضخیم اور نئی بخاری شریف اتنی چھوٹی. طالب علم سے کہتے ہیں ہمارے پاس دو بخاری ہے، ایک سستی والی ہے ایک مہنگی والی ہے. طالب علم کون سا خریدے گا؟ اسٹوڈنٹ کون سی کتاب خریدے گا؟ سستی والی خریدے گا. نام وہی صحیح البخاری،
ایک زخیم ایک چھوٹی، اور خود ہی آپشن دیتے ہیں کہ کون سی بخاری چاہیے. ہمارے ہاں جماعت اسلامی والے یہ کرتے ہیں. نہیں، وہ ایک الگ ہے، صحیح بخاری کے نام پہ بھی ہے. جی اب کیا کہتے ہیں اس میں مختصر البخاری، مختصر تو کر دیا. طالب علم کو یہ ذہن دیتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 بخاری ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ان میں وہ حدیثیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے فضائل کے تعلق سے اور اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ کرام کے عقائد کے متعلق جو حدیثیں تھی اس کو ہم نے نکال دیا ہے. یہ نہیں کہتے، سیدھا سیدھا 2 قیمت بتا دیتے ہیں. یہی حال مشکات شریف کا بھی ہے، یہی حال جلالین شریف کا بھی ہے. محترم حضرات مجھے بتائیے، اگر ہمارے علماء نے سری لنکا کے یا دنیا میں کہیں بھی یہ ہوتا ہے اس لیے کہ سعودی سے آتی ہے، اگر آج اس بات پر توجہ نہ دے تو اللہ نہ کرے ایک وقت آئے گا 10 سال کے بعد ہمارے علماء کہیں گے بخاری میں یہ حدیث ہے، مشکات میں یہ حدیث ہے، اور نیا طالب علم حدیث کی کتاب کو چھان ڈالے گا، اس کو وہ حدیث نہیں ملے گی، اور وہ اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہنے کے لیے کہ علماء اہل سنت نے معاذ اللہ جھوٹ باندھا ہے. یہ ان کا طریقہ آج ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. محترم حضرات، یہ سب بتاتے اس لیے ہیں، بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ آج ہی ابھی وقت ہے ہم ابھی سے اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ڈالیں اور عقائد اہل سنت والجماعت سے ان کو آگاہ کر دے. اس بات کا انتظار نہ کرے کہ ابھی 10 سال کا بچہ ہے، ابھی 15 سال کا بچہ ہے، جب کالج پڑھ لے گا سمجھداری آ جائے گی تو خود سمجھ لے گا. اس بات کا انتظار نہ کرے، اگر کریں گے تو بھی حدیث پہ عمل نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلی بات جو ہمارے آقا نے فرمائی حب نبیکم، نبی کی محبت سکھاؤ. دوسرے نمبر پہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور تیسری بات فرمائی تلاوت القرآن. سب سے پہلے نبی کی محبت حضور نے فرمایا کس کو؟ بڑوں کو، بچوں کو سکھاؤ، ابھی سے سکھاؤ. سب سے پہلے نبی کی محبت، پھر نبی کے آل کی محبت، پھر تلاوت قرآن. محترم حضرات ذرا غور کیجئے، حضور نے سب سے پہلے تلاوت قرآن کا کیوں تذکرہ نہیں فرمایا؟ سب سے پہلے نبی کی محبت، پھر آل نبی کی محبت، بعد میں تلاوت قرآن. یہ ذہن ملتا ہے اللہ اکبر کہ نبی اور آل نبی کی محبت میں قرآن پڑھو گے تو ایمان ملے گا، اور نبی اور آل نبی کی محبت کے علاوہ قرآن پڑھو گے تو گمراہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یہ حضرات اس حدیث کو بھی ضعیف اور موضوع قرار دی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے سیدنا امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن تیمیہ کے رد میں ایک کتاب لکھی شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت پر احادیث جو وارد ہیں ان تمام احادیثوں کو سند کے ساتھ بیان فرمایا. اور ابن تیمیہ نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے تعلق سے جتنی احادیث ہیں یا تو وہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، either weak or fabricated. امام تقی الدین سبکی نے 700 سال پہلے اس کا جواب دے دیا. لیکن آج کل کے وہابی دوبارہ ابن تیمیہ کے قول کو عام کر رہے ہیں. آج بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ اور مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات گئے ہیں فری میں حج کی کتابیں تقسیم کرتے ہیں، حج کرنے کا طریقہ اور مدینہ شریف میں حاضری کا طریقہ. میں نے خود کتابیں دیکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جاؤ تو اس ارادے سے جاؤ من جاءنی زائرا لا تعمله حاجت الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا جس شخص نے میری زیارت کی اور اس ارادے سے آیا کہ میری زیارت کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں، کل قیامت میں میں اس کی شفاعت کروں گا. اس حدیث کو نقل کیا ہے اور نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. کیا ذہن دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ حدیثیں ملے تو اس پر عمل نہ کرنا. من زارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ کما قال، جس نے خاص کر میری زیارت کی
کل بروز قیامت وہ میرا پڑوس رہے گا. اس حدیث کو بھی نقل کیا اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف اور موضوع ہے. ذہن یہ دینا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں حج کی کتاب فری میں دیتے ہیں, حدیث بھی لکھ کے دیتے ہیں, اور بعد میں یہ کہتے کہ ان حدیثوں پہ عمل نہیں کرنا, جبکہ پوری سند کے ساتھ امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 سال پہلے اس کا جواب دے دیا. انہوں نے امام سبکی کی کتاب شفاء السقام کو ایک طرف رکھ کر ابن تیمیہ کا عقیدہ آج بھی پھیلا رہے ہیں. اور ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید, جس کا نام توحید ہے, اصل میں توحید نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس میں کیا لکھا ہے؟ اگرچہ نبی کی زیارت کو جانا یہ بہترین اعمال میں سے ہے, لیکن نبی نے منع فرمایا زیادہ زیارت کرنے سے, معاذ اللہ رب العالمین. والدین کی خدمت اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ اچھی چیز ہے نا. بزرگوں کا ادب اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ تسبیح پڑھنا, درود پڑھنا اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی بیوقوف یہ کہے گا اگرچہ یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن نبی نے زیادہ کرنے سے منع فرمایا؟ والدین کی خدمت اچھی چیز ہے لیکن نبی نے زیادہ خدمت کرنے سے منع فرمایا, کوئی بیوقوف یہ کہے گا؟ لیکن زیارت کی بات آئی تو ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب توحید میں اس بات کو نقل کیا کہ اگرچہ بہترین اعمال میں سے ہے لیکن نبی نے منع فرمایا کثرت زیارت سے. اللہ اکبر. کیا ذہن دینا چاہتے ہیں کہ آپ نبی کی زیارت کو جاؤ, مسجد نبوی کے ارادے سے جاؤ, نبی کے ارادے سے مت جاؤ. اور اسی طرح ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید میں یہ بھی نقل کیا. اللہ اکبر. جب فرشتے درود کو پہنچا ہی دیتے ہیں تو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ سوچو کہ میں حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضری دے کر ہی درود پڑھوں, اس کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. کیسا ذہن دیتے ہیں؟ جب فرشتے پہنچا ہی دیتے ہیں تو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اس ارادے سے جاؤ کہ میں نبی کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضر رہ کر درود و سلام پڑھوں, اس کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح ناصر الدین البانی نے یہ لکھا اپنی کتاب الجنائز میں. سوال یہ تھا کہ کیا کافر کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں؟ ہمارے علماء کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ کر سکتے ہیں. اور دلیل کیا دی پتہ ہے؟ اگر یہ اتنا بھی کہہ دیا ہوتا کہ کافر کی زیارت کر سکتے ہیں تو وہ اس کا معاملہ ہے, لیکن دلیل میں کہتا ہے چونکہ ہمارے نبی نے معاذ اللہ اپنی کافرہ والدہ کی زیارت کی, اس سے پتہ چلا کہ کافر کی قبر کی زیارت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھی ان کی گندگی. آپ نے کافر کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ ایک الگ بحث. دلیل یہ دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی کافرہ ماں معاذ اللہ ان کی زیارت کی, اس سے یہ ثابت ہوا کہ کافروں کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور دلیل میں پیش یہ حدیث کرتے ہیں کہ اللہ سے جب ہمارے نبی نے اجازت چاہی استغفار کی, اللہ نے استغفار کی اجازت نہیں دی. زیارت کی اجازت چاہی تو زیارت کی اجازت دے دی گئی. پتہ یہ چلا کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے لیکن کافر کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں, یہ استدلال کرتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر نبی اپنے والدین کے لیے استغفار کی دعا کر لیتے تو لوگ کہتے کہ نبی کے والدین معاذ اللہ گنہگار تھے, حالانکہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تفصیل کے ساتھ شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام میں واضح فرما دیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والدین زمانے جاہلیت کے گناہ سے محفوظ تھے. اللہ, میرے والدین زمانے جاہلیت کے گناہوں سے محفوظ تھے اور میرے والد تم تمام لوگوں کے باپوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. ہمارے نبی کے والدین گناہ سے محفوظ, ان کے والد تمام لوگوں کے والد سے بہتر. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اتنا واضح طور سے ثابت فرمایا. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 رسائل لکھے اس موضوع پہ اور ثابت فرمایا کہ ہمارے نبی کے والدین سے لے کر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک جتنے بھی آبا و اجداد, جتنے بھی امہات, سب کے سب مسلمان اور اپنے زمانے کے سب بزرگ ترین. اللہ اکبر. یہ
اس حدیث کو لے کے یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ، چونکہ اللہ نے نبی کی والدہ کی قبر کی اجازت دی اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ تم کافر کی قبر کی زیارت کر سکتے ہو۔ محترم حضرات، مجھے یہ بتائیے، یہ گندگی پھیلانے نہیں ہوا تو اور کیا ہے؟ کسی بھی طرح نبی اور آل نبی اہل بیت اطہار کی محبت دل سے جدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ہر جگہ یہی پیغام دیتے ہیں۔ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ شاندار موجود ہے، اور انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہو تو یہی کنز الایمان کے انگریزی تراجم بھی ہو چکے۔ کیا ضرورت ہے وہابیوں کے ترجمہ پڑھنے کی اور ایمان کو بگاڑنے کی؟ اور میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ نے کسی جگہ دارالسلام پبلیکیشن کا نام دیکھ لیا، چاہے وہ کتاب عشق رسول کے موضوع پر ہو، چاہے وہ کتاب عشق صحابہ کے موضوع پر ہو، اگر دارالسلام پبلیکیشن ہے تو سمجھ لینا ضرور دال میں کالا ہے، کہیں نہ کہیں ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی تحریف کی ہوگی۔ دارالسلام پبلیکیشن کے نام پر کوئی بھی کتاب ہو، آپ ہاتھ نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اپنے بچوں کو ہاتھ رکھنے دیں گے۔ محترم حضرات، آج میں نے پڑھا ایک سوال سری لنکا سے، مجھے آج تھوڑی دیر پہلے آیا عشاء کے وقت، کہ ایک تبلیغی لڑکی کہہ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد معاذ اللہ وہ کافر تھے، وہ تاروخ نہیں بلکہ آزر تھے، اور تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیا، ابن کثیر کی قصص الانبیاء کا حوالہ دیا۔ فوراً میں نے ابن کثیر ڈھونڈی، انگریزی ترجمہ دیکھا تو وہ حدیث مجھے ملی نہیں، عربی میں دیکھی تو وہ حدیث ملی کہ ابن کثیر نے خود لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں بلکہ تاروخ تھے۔ ابن کثیر میں موجود ہے، لیکن اس کی انگریزی میں اس حدیث کو ہٹا دیا، اور قصص الانبیاء کے ترجمے میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد معاذ اللہ وہ کافر تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ محترم حضرات، تفسیر میں بھی گڑبڑی کرتے ہیں، حدیث میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، قرآن کے تراجم میں تو کتنی گڑبڑیاں انہوں نے کی ہیں، اور ایسے ہی اپنی تقریروں میں جیسے میں نے بتایا یا رسول اللہ کہنا شرک، میلاد کرنا شرک، اور اسی طرح اللہ اور رسول کی تختی پاس پاس لگا دینا یہ شرک۔ یہ ایسی باتوں کو قرآن کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہی پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہوا تھا سری لنکا میں، جب ڈاکٹر ذاکر نائک آیا تھا تو الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل، اللہ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں نے اس سے سوال بھی کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ہے کہ 25 سے زائد قرآن کی آیتیں ہیں، وسیلہ لینا حرام ہے۔ یہ اس کی تقریر انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ کہا کیا؟ there are over 25 verses of Quran، 25 سے زائد آیتیں which says وسیلہ شفاعت is حرام۔ اردو میں بھی یہی تقریر کی کہ 25 سے زائد آیتیں ہیں کہ وسیلہ اور شفاعت کی جگہ پہ شفا کہہ دیا، شفاعت اور شفا کے فرق کو بھی نہیں جانتا، وسیلہ اور شفا یہ حرام ہے۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب you have quoted there are 25 verses of Quran which rejects وسیلہ، حالانکہ آیتیں تو وہ ہیں جو کفار کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر کفار نے بتوں کی پوجا کس لیے کی؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ عقیدہ کفار کا تھا۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان بھی اولیاء اور انبیاء کا وسیلہ کیوں لیتے ہیں؟ کہ اولیاء انبیاء ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری دعا جلد قبول فرما دے گا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے مذمت فرمائی کہ وسیلہ لینا اللہ سے قریب کر دینے کی نیت سے، اس کی بھی اللہ نے مذمت فرمائی، حالانکہ وہاں لفظ ہے 23ویں پارے میں سورہ زمر کی 3 آیت، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ کفار نے کہا ہم ان بتوں کی پوجا، نعبدہم کا لفظ ہے، ان بتوں کی پوجا اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ کیا آپ نے غوث اعظم کو معاذ اللہ بت سمجھ کے رکھا؟ انبیاء کرام کو بت سمجھ کے آپ نے وسیلہ لیا؟ تو یہ آیتیں میں نے کہا کہ آیتیں تو کفار کے تعلق سے ہیں، اور مسلمان کو وسیلہ لینے پر آیتیں بہت سی ہیں۔
جیسے وابتغوا الیہ الوسیلہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. تو اس نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ ان 25 میں 2 آیتیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اجازت دے گا تبھی شفاعت ہوگی. فوراً میں نے روک دیا کہ ڈاکٹر صاحب میرا سوال شفاعت پر نہیں وسیلے پر ہے. اب 25 آیتوں میں اس بات کو قبول کر لیا کہ 25 میں 2 وسیلے کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ شفاعت کے تعلق سے ہے, اور نام کیا لیا کہ وسیلہ لینا حرام. تو فوراً میں نے پکڑ لیا, میں نے کہا کہ ہم نے سوال شفاعت پہ نہیں کیا بلکہ گفتگو وسیلے پر چل رہی ہے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ ایسا ہے کہ آپ مجھے ای میل کرو, میں آپ کو انڈیا جانے کے بعد جواب دوں گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 4 سال سے میں آپ کو ای میل کر رہا ہوں, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اور یہ پوری ریکارڈنگ یوٹیوب میں موجود ہے. ذاکر نائک واز چیلنجڈ ان سری لنکا ٹائپ کریں گے تو یوٹیوب میں پورا آ جائے گا. تو میں نے کہا کہ ای میل تو میں آپ کو کر رہا ہوں, ابھی تک جواب نہیں آیا. تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ مجھے روزانہ 1000 ای میل آتے ہیں, سب کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں؟ بات صحیح, ایک دن میں 1000 ای میل آئیں گے تو جواب دینا تو مشکل ہے. لیکن بے وقوفی یہ کر دی, 1000 ای میل آتے ہیں لیکن ماشاءاللہ 400 سٹاف میرے پاس ہے. اب مجھے بتائیے 1000 کو ڈیوائیڈ کیجئے 400 سے, تو ایک آدمی کو 2 ہی ای میل کا جواب دینا ہوا نا. اسی کے ٹرینڈ لوگ ہیں. تو اس کا یہ جواب دینا کہ 1000 ای میل آتے میں جواب نہیں دے سکتا, اتنے پر روک دیا ہوتا تو بات ختم, لیکن اتنے پر نہیں روکا. بے وقوفی یہ کر دی کہ 400 سٹاف ماشاءاللہ میرے پاس ہے. اب بات واضح ہو گئی کہ جواب تو تمہارے لوگ دے سکتے ہیں لیکن دیے نہیں. پھر کہا کہ چلو تم سوال لکھ کے دو. اس کے درمیان میں ہمارے ایک صاحب نے جو شافعی ہے میری دستخط کے ساتھ ایک تحریر دی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو جب بھی فرصت ہو وسیلہ, شفاعت, تقلید ائمہ اور حیات النبی پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. باقاعدہ تحریر دی ہے ہم نے. تو اس نے کہا لاکھوں آدمی قطار میں انتظار کر رہے ہیں, میں آپ کو کیسے ٹائم دوں گا؟ تو ہم نے کہا کہ آپ کو جب بھی فرصت ہو تب ٹائم دے دینا, ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. انکار کر دیا. محترم حضرات, ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, میری کوئی بات اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے, آپ نے اگر مجھ سے کلیریفیکیشن مانگا تو میری ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ جواب دوں. اگر میں یہ کہوں کہ ارے لاکھوں آدمی سوال کرتے ہیں, 1000 آدمی سوال کرتے ہیں, میں کیسے جواب دیتا؟ اگر یہی جواب دینا ہے تو تقریر کرنا بند کر دو. جب کرتے ہو تو جواب دینا ہی پڑے گا, سوال آئے تو جواب دینا ہی پڑے گا. اللہ اکبر. خیر, ہم نے سوال باقاعدہ لکھ کے دیا. What are those 25 verses of Quran which rejects وسیلہ for the believers? کون سی وہ 25 آیتیں ہیں جو مسلمان کو وسیلہ لینا حرام قرار دیتی ہے؟ اب ظاہر ہے وہ دوسری کفار کے تعلق سے آنے والی آیتوں کا تذکرہ کر ہی نہیں سکتا, اگر کرے گا تو پھنسے گا. سوال واضح ہے کہ مسلمان کو وسیلہ حرام قرار دینے والی کون سی آیتیں؟ 2 ہفتے پہلے اس کے چیلوں نے یوٹیوب میں ایک جواب اپلوڈ کیا. اپلوڈ یہ کرتے ہیں, وقت ہے بس 10-15 منٹ, ٹھیک 10-15 منٹ انشاءاللہ. یوٹیوب میں ایک جواب یہ اپلوڈ کیا کہ سری لنکا والوں نے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سوال کیا کہ ہمیں 25 آیتیں دکھاؤ جو وسیلے کو حرام قرار دیتی ہے, ہم اس کا جواب ابھی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. انٹرنیٹ میں قرآن شریف کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہے, کسی کی تصویر نہیں ہے بلکہ آیتیں, آیت نمبر 1, آیت نمبر 2, ایک آیتیں پیش کی. میں نے ہر آیت کو دیکھا, اس میں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی بھی آ گئی, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, جبکہ اس آیت سے تو شفاعت کا ثبوت ہوتا ہے. یہ آیت بھی پیش کر دی اور کفار کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو پیش کیا, سب کے سب وہی. تو میں نے اس کا جواب لکھا کہ ہم تو سمجھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے چیلے, جیسا کہ اللہ کے کرم سے کئی لوگوں نے ہماری اس گفتگو کو دیکھ کر ذاکر نائک سے توبہ کر لی. الحمدللہ کئی لوگوں نے توبہ کیا, اللہ کا بہت بڑا کرم. اور کچھ سنی حضرات جو اس کو, چونکہ یہ مقابلہ کرتا ہے,
कंपैरिजन ऑफ रिलीजन पे गुफ्तगू करता है तो इसको अच्छा समझते थे। मुझे खुद फोन आए कि हमारे सुन्नी हजरत ने कहा कि हाफिज साहब आपने अच्छा काम कर दिया, हम तो इसको अच्छा आदमी समझ रहे थे, अब पता चला कि ये कितना डेंजर आदमी है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग ताइब हुए। मैंने ये कहा कि कई लोग ताइब हो चुके, लेकिन तुम जो चेले हो जाकिर नायक से भी गए गुजरे निकले, इसलिए कि तुमने दावा यह किया कि श्रीलंका वाले का सवाल वसीले को हराम करार देने वाली 25 आयतें और हमारा जवाब शफात के इनकार पर 25 आयतें। मौजू ये दिया है, सवाल था वसीले पर इनकार करने वाली आयतें और जवाब लिखते हैं कि हम उसका जवाब दे रहे हैं वो 25 आयतें जो शफात के इनकार में हैं। यह सवाल का जवाब हुआ? जवाब तो हुआ ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो मैंने लिखा कि तुम तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले कि सवाल कुछ और जवाब कुछ और। हालांकि चाहिए यह था कि तुम अभी भी सुधर के उससे ताइब हो जाते, लेकिन तुम उससे भी गए गुजरे निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैलेंज आज भी है, हिम्मत है तो आज भी जवाब दो। मोहतरम हजरात, यकीन जानिए कयामत तक जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि कुरान में वब्तगू इलैहिल वसीला वाली आयत तो है, ला तब्तगू वाली कोई आयत नहीं है। तो ऐसी कोई आयत है ही नहीं जो वसीले को हराम करार देती है मुसलमान को, तो साबित कर ही नहीं सकते। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को मजीद कंफ्यूज होने वाली जो अवाम है उनके जहनों से इस शक को दूर करने के लिए तहदीस नेमत के तौर पे बताता हूं, उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ की गाड़ी है ऑडी A4। अल्लाह या रसूल अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद, आला हजरत हमने जिंदाबाद मुर्दा। तो मैंने कहा श्रीलंका की कीमत से 1.5 करोड़, यहां के तकरीबन 70 लाख होते हैं। मैंने कहा ऑडी A4 ब्रांड न्यू गाड़ी है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने अता किया है। चूंकि मेरा मकसद था कि जो अवाम कंफ्यूज है उनको और मजबूत बनाया जाए, ताकि उनके जहनों से यह बात निकल ही जाए कि वसीले को हराम करार देने वाली कोई आयत नहीं मुसलमानों के लिए। मैंने कहा कि ऑडी A4 हाजिर है, एक कुरान से आयत दिखा दो मुसलमान को वसीला लेना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जवाब नहीं और ना ही आएगा। आज भी मेरा चैलेंज है, अगर जाकिर नायक के मानने वाले यहां कहीं सुन रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी आला हजरत का फैज है कि यहां ना वहाबी पैदा होगा ना ही कब्र बनेगी, लेकिन आप पैगाम तो पहुंचा सकते हो ना। यहां वहाबी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को पैगाम भी तो दे सकते हो ना। कहीं सफर करना हुआ, कहीं बॉम्बे जाना हुआ, कहीं बाहर मुल्क जाना हुआ, कोई ऐसा आदमी मिल गया तो ये मैसेज दे देना कि श्रीलंका वालों का अभी भी चैलेंज है, 1.5 करोड़ की गाड़ी अभी भी मौजूद है, एक आयत दिखा दो। अगर नहीं दिखा सकते तो सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैलेंज मैंने डॉक्टर जाकिर नायक के मैनेजर के घर के सामने बंबई में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया था, और मैंने नाम के साथ कहा कि मैंने सुना है कि जाकिर नायक का मैनेजर इसी मोहल्ले में रहता है, तो मैनेजर साहब आपकी चूंकि पहुंच बहुत करीबी है डॉक्टर साहब के पास, आप हमें जवाब दिला दो। हमारा चैलेंज आज भी है, सवाल का जवाब, श्रीलंका वालों के सवाल का जवाब दिया जाए। अगर नहीं देते तो सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाओ। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह ने मोहर लगा दी वो कहां से ईमान लाएगा? आला हजरत ने फरमाया ना, ला यऊदुन आगे होगा भी नहीं, ला यऊदुन आगे होगा भी नहीं, तू अलग है दाइमा फिर तुझको किया, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको किया। अल्लाह अकबर।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم الحمدللہ، تو محترم حضرات، آپ لوگوں کو بھی میں ہمت افزائی کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی وہابی اگر یہ سوال کرے، یہ کہے قرآن کی آیت پیش کر کے کہ وسیلہ لینا حرام یا رسول اللہ کہنا شرک، آپ بلا خوف پوری ہمت کے ساتھ اس سے کہو مجھے قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے دکھاؤ۔ وسیلہ حرام ہے کہہ کے حدیث سے دکھا دو، چاہے ضعیف حدیث ہو دکھا دو۔ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، ضعیف حدیث ہی صحیح دکھا دو کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہو کہ اگر تم نے وسیلہ لیا تو تم نے حرام کاری کی۔ ایک حدیث دکھا دو، چاہے اس کے راوی ضعیف ہوں، لیکن انشاءاللہ قیامت تک نہیں دکھا پائیں گے۔ محترم حضرات، اسی طرح ایک اور انگلش سپیکر ہے ڈاکٹر یاسر قادی، جو برطانیہ میں آج کل ٹی وی چینل کے ذریعے بہت بکواسیں کر رہا ہے۔ یاسر قادی وہ ذاکر نائک سے 20 قدم آگے بڑھ گیا۔ اس نے 25 کہا نا، اس نے کہا کہ قرآن میں 500 سے زائد آیتیں ہیں جو یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یا غوث کہنا شرک ہے۔ اس نے 25 آیتوں کو وسیلے کے انکار پہ پیش کیا، وہ 20 گنا زیادہ، 500 سے زائد آیتیں۔ پھر کہتا ہے I am not exaggerating، یعنی میں مبالغہ نہیں کرتا، واقعی میں 500 سے زائد آیتیں ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا، یا غوث کہنا، یا علان یا فلان کہنا یہ شرک ہے۔ محترم حضرات، اس سے بھی ہمارا دعویٰ ہے، ایک آیت دکھا دو یا رسول اللہ کہنا شرک کہاں ہے، ایک حدیث دکھا دو۔ لیکن اس نے اپنے دعوے میں 2 دلیل پیش کی۔ آیت یہ پیش کی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ مفہوم یہ کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، وہ ان کی دعا کو نہیں سنتے، قیامت تک نہیں سنتے، اور یہ غافل ہے ان کے اس پکار سے۔ یہ ترجمہ کر رہے ہوں، اور مانتے ابن کثیر کو ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے کہ کفار نے بتوں کی پوجا کی، اللہ کے مقابلے میں بتوں کی پوجا اللہ کے مقابلے میں کی، تو وہاں ومن اضل ممن یدعو کا معنی وہاں پوجا کرنا مراد ابن کثیر کے تعلق سے کہ they have taken these idols besides their God، اللہ کے مقابلے میں بتوں کو انہوں نے خدا مان لیا، اس کی مذمت ہے۔ لیکن جوابی کاروائی کیا کی؟ قرآن کی آیت ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ پھر پیش کیا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ سن بھی لیتے، تم اگر پکارو گے بھی تو سنیں گے نہیں، اور اگر سن بھی لیتے تو بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ بھی ابن کثیر نے یہی کیا کہ یہ جو بتوں کی پوجا تم کر رہے ہو، یہ پتھر یہ سنتے نہیں، اور اگر سنتے تو جواب نہیں دے سکتے۔ ان آیتوں کو فٹ کیا اولیاء کرام اور انبیاء کرام پر۔ اب مجھے بتائیے، میں نے شروع میں کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ بدترین مخلوق۔ کس لیے فرمایا؟ کہ کفار اور بتوں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو انبیاء اور اولیاء پر فٹ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر مقبول احمد شاہ کشمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی برائی میں ان کو جانور سے بدتر کہہ دیا تو قرآنی پہ تو عمل کیا، حدیثی پہ تو عمل کیا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ کشمیری اعلیٰ حضرت نے جو ہم کو درس دیا ہے وہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق درس دیا ہے۔ خیر، گفتگو مکمل کرنے سے پہلے جو ایک بات ادھوری رہ گئی تھی، میں نے کہا مزار پہ جانے کو یہ شرک کہتے ہیں، یاد ہے؟ کہا تھا نا؟ تو مزار پہ جب جاتے ہیں تو کیا تصور، مثال کے طور پر سیدنا مقبول احمد شاہ کشمیری کی مزار پہ حاضر ہوئے،
کیا تصور ہے کہ حضرت قبر کے اندر تشریف فرما ہے، اور قبر کے اندر تشریف فرما ہونے کے لیے موت کا مزہ چکھنا ضروری، موت کا مزہ چکھنے کے لیے دنیا میں پیدا رہنا ضروری، دنیا میں رہنے کے لیے پیدا ہونا بھی ضروری. بات سمجھ میں آ گئی؟ پیدا ہونا ضروری، دنیا میں رہنا ضروری، موت کا مزہ چکھنا ضروری، تبھی قبر میں آرام کرے گا. اب اس کو شرک کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا، نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد. بات واضح ہے نا؟ اور سیدی مقبول احمد شاہ قادری پیدا ہوئے، کیا اللہ سے کوئی ایسوسیشن ہوا؟ کوئی صفت کیا کنیکٹڈ ہوئی؟ نہیں. اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ نے زمین میں جتنی چیزیں ہیں اے انسان تمہارے لیے پیدا کی. دنیا میں رہنے کی حاجت تو ہم کو ہے، کیا اللہ کو دنیا میں رہنے کی حاجت ہے؟ اللہ کے نزدیک پوری دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، اس کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. تو اللہ نے دنیا ہمارے لیے پیدا کیا اور خود فرما بھی دیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جتنی چیزیں زمین میں اللہ نے پیدا کی انسان کے لیے. تو اللہ کو دنیا میں رہنے کی حاجت نہیں، یہ حضرات دنیا میں رہے. کیا کوئی ایسوسیشن ہوا؟ تو شرک کیسے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہم کو بھی چکھنا ہے. ہم سے پہلے جتنے گزر چکے وہ بھی چکھ چکے. سیدی کشمیری اعلیٰ حضرت بھی موت کا مزہ چکھ چکے. اللہ اکبر. اللہ کو موت تو دور کی بات ہے. آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ نیند ہے نہ اونگ. موت تو دور کی بات، نہ نیند نہ اونگ، اور نہ اللہ کی قبر. اب مجھے بتائیے، پیدا ہونے میں کوئی شرکت نہیں، دنیا میں رہنے میں کوئی شرکت نہیں، موت میں کوئی ایسوسیشن نہیں، قبر میں رہنے پر کوئی ایسوسیشن نہیں. اگر کوئی اس کو شرک کہتا ہے تو اس کے عقیدے کے مطابق اللہ پیدا ہوا، اللہ دنیا میں رہا، اللہ کو موت آئی اور اللہ کی قبر ہے. یہی ہوا نا مانا؟ اگر کوئی شرک کہتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہوا. اللہ اکبر. اور محترم حضرات، ہمارے نبی نے فرمایا کہ نیک بندے کے لیے، مسلمان کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے. اللہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. سبحان اللہ. اور یہ تو اللہ کے نیک بندے، تو ان کی قبر میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی ہوا کو بھی شامل فرما دیا، جنت کا بستر بھی دے دیا، جنتی لباس بھی عطا فرما دیا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نیک بندے کی مزار پہ جانا گویا آپ جنت کے باغ میں حاضری دے رہے ہیں، جنت کے باغ میں حاضری دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جنت میں تو نہیں رہتا، مکان سے پاک ہے، تو کہاں سے شرک ثابت ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے. محترم حضرات، پیغام میرا یہی ہے. الحمدللہ آپ تمام حضرات بہت مضبوط سنی ہیں، اللہ ہمیشہ سنی رکھے اور آپ کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. محترم حضرات، کہیں بھی کوئی بھی وار آپ کو کسی ملک میں یا کسی شہر میں اس طرح کا ہو، بلا خوف ہمت کے ساتھ سوال کر لینا. ایک آیت دکھا دو وسیلہ حرام ہے، ایک آیت دکھا دو کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، انشاءاللہ قیامت تک جواب نہیں دے پائیں گے. اور اگر آپ ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین مانو ایک آدمی کا ایمان آپ کی وجہ سے بچ گیا تو یہ پوری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اور اگر اس کی قسمت میں ایمان نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے، انہیں ہم سے دور رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان
لاکھوں سلام شمع بز میں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان ہم شمع بز میں ہی تیرے سب دوستوں کے تو پھیلائے خدا، بندہ ننگ خلقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہی کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ سیدی مرشدی پیر مقبول شاہ کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔